السلام علیکم. شہ نشین پہ تشریف فرما جناب محمود حسین انجینئر صاحب کوآپشن ممبر GHMC، جناب عارف رضوان صاحب نمائندہ امیدوار ریڈ ہلز، جناب ڈاکٹر قاسم صاحب نمائندہ امیدوار وجے نگر کالونی، جناب سرفراز انجینئر صاحب نمائندہ امیدوار احمد نگر ڈویژن، جناب ظفر خان صاحب نمائندہ امیدوار ملا پلی ڈویژن، جناب موسیٰ صاحب نمائندہ امیدوار آصف نگر ڈویژن، اور ایک اور امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کے مہدی پٹنم کے جناب محمد ماجد حسین صاحب، ان کو کچھ ارجنٹ کام رہنے سے وہ پہنچ نہیں پائے ہیں، وہ مہدی پٹنم ڈویژن سے لڑ رہے ہیں. اور یہاں کی مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب نواب کامران صاحب، میری بہن قمر میڈم صاحبہ، جناب صادق صاحب، جناب شبیر صاحب، افضل صاحب، اور قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اور پسا پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ GHMC انتخابات کا آخری جلسہ ہے. آج سے مہم ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن پولنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین حلقہ نامپلی سے یہی نوبل جنکشن ملا پلی میں منعقد کیا گیا. ہمارے لوگ مجھ سے پوچھے کہ بھائی آخری جلسہ کہاں رکھنا، تو میں نے کہا مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اسی جگہ پہلا الیکشن لڑ کے یہاں سے جیتے تھے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ملا پلی ہمارے لیے بابرکت ایریا ہے، اس کے لیے یہاں رکھنا. آج دشمن طاقتیں حیدرآباد میں آئی ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے، خاص طور سے نقیب ملت حبیب ملت کے بارے میں بول رہی ہے. تو میں حبیب ملت کے بارے میں ایک بات کہتا چلوں، میں نے غم خوشی میں ڈالا ہے، میرا ہر ایک چلن نرالا ہے، لوگ جن حادثوں میں مرتے ہیں مجھے ان حادثوں نے پالا ہے، ان حادثوں نے پالا ہے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اب تم یہ جو سوچ رہے ہیں کہ حیدرآباد کی سرزمین پر یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ آ کر مجلس کو ڈرائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. انہوں سوچ رہی نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین سیکولر جماعت ہے، ہمارے پاس ہر ایک کو ویلکم کیا جاتا ہے. کب تک کیا جاتا ہے؟ جب تک حد میں رہے تب تک کیا جاتا ہے. اگر حد کے باہر ہو گئے تو ہم کو بھی آتا ہے کس طریقے سے مقابلہ کرنا. میرے کو اچھا معلوم ہے یہ نوبل جنکشن چورستہ ہے، اس چورستے کے اوپر ہم ہماری جان کی قربانی دے سکتے ہیں مگر ہمارا سر جھک نہیں دے سکتے. جس کی مثال میرے مرحوم لیڈر جناب غوث بھائی کو یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے جان کی قربانی دی مگر کبھی بھی یہ اپنا سر جھکنے نہیں دیا. تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی مزاج اور طاقت ہے. آج الیکشن کا ٹائم ہے، ہر پارٹی اپنے اپنے امیدوار کو میدان میں پیش کی ہے. نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی سے یہاں سے 6 کارپوریٹر ڈویژن ہیں. 6 کارپوریٹر ڈویژن کے امیدواروں کے نام میں نے آپ کو بتایا ہے. مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر یہ 6 امیدواروں کو حلقہ نامپلی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر بھیجایا ہے. اس کے اندر میرا عقیدہ اور ایمان یہی ہے
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو پچھلے ٹائم 2016 کے اندر ہمارے جو لوگ یہاں سے کارپوریٹر منتخب ہوئے تھے کسی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کام ٹھیک نہیں تھا، ان کا کام بہتر تھا، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے یہ سوچا کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ٹکٹ دلاتا ہے اور اس کو کامیابی دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے یہاں جو امیدوار آئے ہیں ان امیدواروں کا میں سب سے پہلے استقبال کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بحیثیت MLA 2014 میں یہاں سے یہاں کی عوام نے اپنے محبتوں سے اور نقیب ملت اور حبیب ملت نے مجھ پر بھروسہ کر کے نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں بھیجایا تھا، تو سب سے زیادہ میں خوش اس بات کا ہوا حلقہ نامپلی کانسٹیٹنسی کی مزاج کچھ اور ہے۔ حلقہ نامپلی کی مزاج یہ ہے کہ جس کو بھی منتخب کر کے صدر مجلس بھیجاتے ہیں اگر وہ امیدوار ٹھیک کام کرتا ہے تو اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے، اس کو اتنا مقام دیا جاتا ہے، میں ہرگز بھول نہیں سکتا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نامپلی کے ہر وہ گھر کے میری ماں اور بہن کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ نے اس خادم کو اتنی محبت سے نوازا اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو اتنی محبت سے نوازا ہے، میں ہرگز بھول نہیں سکتا۔ مگر آج وقت کا تقاضا ہے، میرا الیکشن تو الگ بات تھی، اب یہ جو بلدیہ کا الیکشن ہے، بلدیہ کے الیکشن کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر نل لائٹ ڈرینیج کا مسئلے کی بات ہوتی ہے، مگر یہ میں پہلا الیکشن دیکھ رہا ہوں، میں یہ الیکشن کے اندر پہلی مرتبہ نئے نئے طریقوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طریقے کے اندر سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ الیکشن کا ہمارا جو پیریڈ ہے جو 2016 فروری میں الیکشن ہوا تھا، ہمارا الیکشن کا ٹائم فروری تک تھا، مگر کچھ افراتفری کے اندر یہ الیکشن جلد بازی کے اندر اناؤنس کیا گیا۔ ہم کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ جلد بازی کس لیے ہے، تو ہم کو پتا چلا کہ TRS گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ BJP کے قدم بہت مضبوط ہو رہے ہیں، اس کے لیے 17 نومبر کو آل آف اے سڈن اسٹیٹ الیکشن کمیشن آتے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں پولنگ کی ڈیٹ 1 دسمبر فکس کر دیا ہوں، یہ میرا شیڈول ہے اور کل نوٹیفیکیشن ہے، یعنی 18، 19، 20 3 دن آپ اپنا نامنیشن داخل کریے اور 21 تاریخ کو اسکروٹنی ہوگی اور 22 تاریخ کو وڈرال اور سیمپل الاٹمنٹ ہوگا اور 1 دسمبر کو پولنگ ہوگی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید یہاں پر کافی بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں الیکشن کو ایک ٹائم دیا جاتا تھا، ہر پارٹی اپلیکیشن لیتی تھی، امیدواروں کو سلیکٹ کرتی تھی، ان کا انٹرویو لیتی تھی، اس کے بعد میں آپ کو میدان میں بھیجاتی تھی، مگر یہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید اس کی طرف سے وہ ہم کو کمزور کر دیں گے، مگر ان کو ہرگز نہیں معلوم مجلس اتحاد المسلمین آئے دن عوام کے درمیان میں رہتی ہے اور روز ہم یہی سمجھ کے عوام کے بیچ میں رہتے ہیں، جب عوام نے ہم کو ووٹ ڈال کر بھیجایا ہے تو ہمارا فرض ہے ان کی خدمت کرے، ہم اسی لیے عوام کے درمیان میں رہتے ہیں۔ میں اپنی ذاتی مثال بھی دینا چاہتا ہوں، میں عوام کے درمیان میں یہی سوچ کر رہتا ہوں کہ آپ کے ووٹ سے آج اللہ نے مجھے یہ عزت سے نوازا ہے اور آپ کے ووٹ کے ذریعے سے میں اس قابل ہوں کہ آپ لوگ کا کام کر سکوں، آپ ہی کے ووٹ کے ذریعے سے مجھے اللہ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے کہ میں بھول نہیں سکتا۔ جب میں 2014 میں پہلی مرتبہ اسمبلی کے اندر گیا تھا، مجھے 1-2 منٹ بولنے کا جب میں نے پہلی بار مائک پکڑا تو میں نے یہی کہا کہ یہ کرم ہے میری پارٹی نے مجھے موقع دیا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس اسمبلی کے اندر اسپیکر آف اسمبلی بیٹھا ہے، جس اسمبلی کے اندر وقت کے چیف منسٹر بیٹھے ہیں، منسٹر بیٹھے ہیں، یہ تمام کے تمام اس خادم کے ایریا میں آتے ہیں، یہ مجھے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیوں؟ ایز پر پروٹوکول آپ کا بھائی وہاں کا سب سے بڑا ہوتا ہے، پروٹوکول کے حساب سے کوئی بھی چیز ہو ہم کو بلانا ضرور پڑتا ہے، یہ پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو یہ عزت کس کی طرف سے ملی ہے؟ آپ لوگ کی طرف سے ملی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے حد الامکان کوشش کی ہے کہ آپ کے درمیان میں رہوں، کسی طرح آپ کے ساتھ میں رہوں، آپ کی خدمت کرتے رہوں، اسی طرح میرے کارپوریٹر بھی آپ کے درمیان میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
आरिफ रिजवान साहब के काफी कॉलेज पढ़े लिखे हैं, इंशाअल्लाह उनको भी जज्बा है, वो भी खिदमत करना चाहते हैं। उसी तरह डॉक्टर कासिम जो एक डॉक्टरेट करे हुए हैं और शादान के डायरेक्टर है, उनको भी जज्बा है, उन्होंने भी खिदमत करना चाहते हैं। बेशक उसी तरह सरफराज इंजीनियर जो एक जमाने से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो भी कहने पर वो खिदमत करते हैं, आज अभी आप उनका खिताब सुना तो आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि सरफराज के अंदर अल्लाह ने कितनी सलाहियत से नवाजा है। उसी तरह जफर खान है, काफी लोग बोलते नहीं है करके बताते हैं, उनका नाम जफर खान है। मूसा भी उसी तरह है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मोहम्मद माजिद हुसैन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी सलाहियतों की तरफ से उनको शहर हैदराबाद का, ग्रेटर हैदराबाद का मेयर बनाया था। ये अल्लाह की तरफ से उनको ये एजाज मिला था। उन्होंने 3 साल बहसियती मेयर का काम किया। उसके बाद में आपको मैं एक बात बताता चलूं, मेरे हल्के में 2016 में 5 लेडीज हो गए थे, सिर्फ एक ही जेंट्स था, वो मेहदीपट्टनम था। मेहदीपट्टनम से बीजेपी का इससे पहले जीता हुआ उम्मीदवार था। मेहदीपट्टनम 2 मरतबा से 2002 और 2009 में बीजेपी का कब्जा था। तो सदर मजलिस ने सोचा, मैंने भी सोचा कि भाई माजिद को मेहदीपट्टनम उतारते हैं ताकि हम बीजेपी का सफाया करें। ये अल्लाह का करम रहा। 2016 में मेहदीपट्टनम की आवाम ने साथ दिया और हमने बीजेपी को शिकस्त देके बताया कि उस टाइम पे माजिद को हराना, मजलिस को हराना कोई मामूली बात नहीं है। वो टाइम के ऊपर भी आज जैसे साजिशें चल रहे हैं, ऐसे साजिशें जब भी हुई, ऐसी रैलियां जब भी निकली गई। मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर है, बड़े लीडर है, उन्होंने अपने सगे भांजे को मेहदीपट्टनम से उतारा और इसीलिए उतारा ताकि हमारे वोट कट कर दे और मेहदीपट्टनम से उसी की जीत हो जाए। इन लोग का मकसद, इनका मकसद इलेक्शन लड़ना, तो इनका मकसद जीतना नहीं है, इनका मकसद इलेक्शन लड़ना मजलिस के खिलाफ। तो मजलिस को कैसे हराए, इनका मकसद यही रहता है। वो टाइम पे हमारी आवाम ने सोच समझ कर फैसला किया। वो फैसला ये था, आपको सुन के बेहद खुशी भी होगी और ताज्जुब भी होगा। शब्बीर साहब के भांजे को कितने वोट मिले मेहदीपट्टनम से आपको मालूम? 222 वोट मिले हैं। तो मुझसे कहे कि ये 222 क्या है, मैंने कहा 222 यानी थू थू थू। उसके बाद भी इन लोगों को हया शर्म नहीं आती है, उसके बाद भी हमारे सफों में आते हैं और हमारे इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी जो ये रैली गई है, ये आप समझ रही है रैली है, ये बिल्कुल नहीं है। ये लोग अब की बार कांग्रेस का झंडा लगाए हैं। थोड़े दिन में आप देखना इनके पास गिरवो झंडा बीजेपी का झंडा रहेगा। इनकी जहनियत बीजेपी की है। ये चाहते हैं इख्तिदार के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में ये कांग्रेस का जो 3 मरतबा पहले प्रजा राज्यम, फिर तेलुगु देशम, फिर कांग्रेस से लड़ा, इन्हें जिंदगी में कभी नामपल्ली के अंदर किसी की दुआ थोड़ा ही लिया। जिंदगी में हमेशा अगर कोई चीज नामपल्ली से हासिल लिया करा तो वह आशीर्वाद लेते गया है, दुआया कभी नहीं लिया, हमेशा आशीर्वाद लेते गया। और आप समझ सकते हैं आशीर्वाद और दुआ में क्या फर्क है। तो यही है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, दुश्मन ताकत हमारे पीछे लगी हुई है। आज हैदराबाद का इलेक्शन बल्दिया का इलेक्शन था, मगर आज जो माहौल बन गया है वो माहौल के हिसाब से ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन में जिसकी भी मेजॉरिटी आएगी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता, ऐसा लग रहा है। तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। अभी आज कल तो योगी जी आए थे, योगी जी आके उन्होंने पकड़ लेके इधर इधर घूमे करे, क्या क्या करे वो मालूम है, मगर वो भी गए तो कहाँ गए? योगी जी गए तो शालीबंडे को गए। इनको मालूम ही नहीं है शालीबंडा क्या है क्या नहीं। हमारे लोग तो गौर कर रहे थे कि योगी जी आए, ठीक है, आने दियो आने दियो आने दियो। ये हुआ नहीं हुआ, पलट के आज कौने के कहा गया। एयरपोर्ट से उतरते चार मीनार गया, जाते भाग्य लक्ष्मी मंदिर के अंदर नमस्कार करने के निकले। अरे भाई आप अपने हिसाब से चलिए, मगर आते ही आप चार मीनार, आप टूरिस्ट बन गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? बेफिक्र रहिए। अमित शाह जी, आप चार मीनार तो देख लिए हैं, इंशाअल्लाह
انشاءاللہ چار مینار کے جو چار مینار ہے آنے والے ٹائم پہ آپ کو بتا دیں گے. صرف حیدرآباد میں آنا تمہارا کام ہے, آنا تمہارا کام ہے, لات مار کے بڑھانا ہماری عوام, لات مار کے بڑھانا ہماری عوام کا کام ہے. ان کو زندگی میں کرونا وائرس آیا, کووڈ ہوا, پوری دنیا کے اندر, انڈیا میں بھی جب کوئی خیال نہیں آیا, اب دوا ریلیز کے بہانے میں ویکسین چکر نہیں آئے کہتے ہو. ارے کیسی ویکسین ہے؟ ارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی سے, آپ کون سے ویکسین کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا ہے. آپ جو بھی ویکسین دیکھ رہے ہیں, اب بھی آپ کو ویکسین یاد آئی, یہی سیزن میں ویکسین یاد آئی, اس سے پہلے ویکسین یاد نہیں آئی آپ کو. ارے مودی جی بہت ہو گیا, عوام سمجھ چکی ہے, آپ کی حال حقیقت سے واقف ہو گئی ہے. یہ شہر حیدرآباد ہے, اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ بزرگان دین کا صدقہ ہے, یہاں پہ اولیاء اللہ کی دعائیں ہے. اس شہر کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا. اس شہر کا نام ہے حیدرآباد. یعنی آپ جانتے ہیں نا حیدرآباد کیسے پڑا, آپ کو معلوم ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی ایچ ایم سی کا الیکشن ہے, بلدیہ کا الیکشن ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کرو تو وہ بیٹا دھوتی پکڑ لے کے بولتا کہ حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر کر دیتا. اس کے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ ارے بھائی اگر میں ہوں, میں میرے بیٹے کا نام جو رکھا وہی پکارنا پڑتا. تمہارے پاس بدلتے ہوں گے, ہمارے پاس نام بدلتے, ہمارے پاس جتنے بچیاں آتے ان کا نام بدل کے ہم رکھتے, مگر ہمارا بچہ کبھی نام نہیں بدلتا. وہ بھی ہم کو الحمدللہ معلوم ہے, ہم جانتے ہیں سب. آج کی تاریخ میں ملا پلی کے اوپر یہ بی جے پی نظر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. بی جے پی کا ساتھ دینے والی کوئی اور نہیں, وہ کانگریس پارٹی ہے. کانگریس یہ چاہتی ہے کہ بی جے پی کو جتائے, کسی قیمت پہ مجلس کو ہرائے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, یہ مجلس اتحاد المسلمین کا قلعہ ہے, یہاں تم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح وجے نگر کالونی کے اندر بھی بہت بول رہے, وہ بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں, ایسا ہو جاتا, ویسا ہو جاتا, ادھر کے روٹا ادھر ڈال دیے تو وہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا. مگر الحمدللہ ہم کو اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے. ہم نے جتنی بھی محنت 6 حلقوں پہ کرنا تھا, ہم آج 10-12 دن سے مسلسل آپ کے درمیان میں آئے, آپ سے ووٹ کی بھیک مانگے, آپ سے اپیل کرے. اگر ہم سے کچھ غلطی بھی ہو گئی تو آپ کے سامنے پیش کر کے معافی چاہے, مگر ہم کبھی بھی یہ نہیں کہے کہ یہ میرا بھائی ہے, اس بھائی کو اگر تکلیف ہے تو اپنے بھائی کو بولے گا یا غیر کو بولے گا. ہم یہ سوچے, ہم یہی سوچ کے آپ کے درمیان میں ہماری محنت جتنی تھی ہم نے اتنی ہماری محنت کر رہی ہے. اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے بعد آپ کے حق میں ہے. چونکہ 1 تاریخ کو آپ اپنا قیمتی ووٹ اگر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ دنیا کی طاقت دوبارہ شہر حیدرآباد کی طرف منہ موڑ کے نہیں دیکھ سکتی ہے. آج مخالفین مجلس ان لوگ بھی, جیسا سرفراز نے کہا ہے کہ بولے ان کو بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آ گیا. آج کل تو عالم یہ ہو گیا سوشل میڈیا, جس کا جو دل میں آیا یا تو ویڈیو بناؤ یا آڈیو بناؤ یا ڈال دو یا پھیلا دو. ارے پہلی چیز بابا, آڈیو کہاں سے بنا رہی, ویڈیو کہاں سے بنا رہی, یہ سوچنا. کئی جنے تو باتھ روم کے اندر وہ عادت ہو گئی, اگر وہ بنائے تو ان کو آتا کہتے, نہیں تو نہیں آتا کہتے, وہاں سے بھی شروع ہو جا رہے. ارے ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. تم کس کے ایجنٹ ہے ہم کو معلوم ہے, ہم جانتے ہیں, مگر ہماری نام پلی کی عوام خدمت کے اوپر, کام کے اوپر اپنا فیصلہ سناتی ہے اور جماعت کی محبت میں اپنا فیصلہ سناتی ہے. ہم کو معلوم ہے, ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مگر آج تم فرقہ پرستی کے حساب سے ووٹ مانگ رہے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمان ایسا, یہ مسلمان ایسا رہے گا ویسا رہے گا. تم سوچ رہے ہو اور تم کہتے ہو ٹیسٹنگ آپریشن کرا دیں گے. کیا ہوتا بابا, یہ ہمارے کو تو اتنا ہی معلوم, 1-to-1 آپریشن گھما گھم یہی معلوم, یہ استنا پھسنا یہ بزدلوں کا کام ہے, ایسے باتیں کرنا. ہم لوگ ایمان کی روشنی میں رہتے ہیں. الحمدللہ زندگی میں کبھی کسی کے
سے دبتے نہیں ہیں. ہمارا مزاج نے وہی چھے ایسی مزاج اللہ نے ہم کو پیدا کر کے بھیجایا ہے. ہم جانتے ہیں. میں آپ سے ادب درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ نامپلی حلقے میں کافی ترقیاتی کام ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا جس چورستے پہ میں ٹھہرا ہوں اطراف و اکناف کے پلاسٹک روڈ یعنی وائٹ ٹاپ روڈ VDCC روڈ جس کو بولتے ہیں, الحمدللہ پورے حلقے نامپلی میں شہر حیدرآباد میں اگر سب سے بہترین روڈز کا اگر کام ہو رہا تو وہ حلقے نامپلی میں ہو رہا. ایئرپورٹ کی لینڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ مٹیریل کی ہم روڈ ڈلا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جتنے بھی کام ہے وہ پورے کام کمپلیٹ کرائیں گے. اللہ نے اگر موقع دیا یہ بہترین ٹیم میرے ساتھ رہے گی تو آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کہو آپ کے درمیان میں یہ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے نقیب ملت اور حبیب ملت خود ڈائریکٹ نگرانی کریں گے اور میں خود بھی آپ کا خادم روز رہوں گا. میری عادت تو آپ لوگ کو معلوم ہے. میں جس دن سے الیکٹ ہو کے آیا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت یہاں پر لے کے آیا اللہ نے مجھے تمام چیز سے نوازا ہے. اللہ عزت دولت شہرت سب سے نوازا ہے. میں صرف اور صرف خدمت کے جذبے سے آپ کے آیا ہوں. اگر کوئی ایک انسان بھی مجھے یہ بولے میرا صاحب فلانے کو جا کے ستائے فلانے کی بلڈنگ بن رہی تھی جا کے روکے یا فلانا ڈرینیج کنیکشن لے رہا تھا تو جا کے روکے یا کوئی اور چیز میں بھی اگر کوئی بتا دے تو میں یہیں سے اتر کے چلے جانے کو تیار ہوں. ایسے کوئی انسان کو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسلامی تعلیمات پہ چلنا چاہتا ہوں. جو بھائی مجھے گالی دیا میں نے اس کا بھی ویلکم کیا. جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے میں نے ان کا بھی ویلکم کیا. میں چاہتا ہوں اللہ جب تک مجھے یہاں سے خدمت کے لیے چنا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام یہاں کے لوگ اکٹھے ہو جائے اور مجلس کا پرچم پھیلا لے ہاتھ میں ملے. کیونکہ یہاں پہ کئی لوگ بھٹکے ہوئے تھے وہ آج موجود ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہرگز دل میں نہیں لاؤ. اور میں وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ پلیٹ فارم کی دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ پلیٹ فارم میرے اور ان کے لیے نہیں ہے. یہ پلیٹ فارم آپ سب کے لیے ہے. یہ مجلس کا پلیٹ فارم ہے. یہاں پر ہر وہ چیز مل جائے گی آپ کو. یہاں کی اتنی عزت کہیں اور پارٹی میں نہیں ملتی. میں جانتا ہوں جتنے بھی پارٹی میں ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ سرکاری مسلمان ہیں. مجھے معلوم ہے انہوں ان کے آقاؤں سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں مجھے پورا یقین ہے. میں آخری میں آپ سے گڑ گڑا کے اپیل کرنا چاہتا ہوں 1 تاریخ کو آپ کے میرے وجود کا دن ہے. آپ کے میرے امتحان کا دن ہے. پرسنٹیج بڑھنا ضروری ہے. اگر آپ پرسنٹیج بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی اور ہماری کامیابی ایک بلندی کامیابی ہوگی. کوئی آگے پیچھے آنے والا نہیں ہے. میں پھر ایک مرتبہ آپ سے اپیل کرتا ہوں. پہلی کو مجلس کا نشان پتنگ ہے. پتنگ پہ آپ ووٹ ڈالیے. اب کی بار بیلٹ پیپر ہے. الحمدللہ ہم کچھ سوچ رہی تھی اگر ہم بٹن دبائے کہیں اور اڑ جاتا. اب آپ کا